کوئی بھی طریقہ پیسہ کمانے کا جو غیر اخلاقی طریقہ ہو، یہ بھی اس کی علامت ہے، یہ بندہ کنجوس ہے. یہ سخاوت کیا کرے گا؟ یہ تو غیر اخلاقی طریقوں سے دوسروں کی جیبوں سے پیسہ نکالنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا طریقہ. اچھا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں، آپ کی کمپنی ہے، گفٹ دے رہے ہیں آپ، اور سیلفی لے کے پھر اس کو ڈال رہے ہیں یوٹیوب پہ، تاکہ آپ کا جو وہ کمپنی کا وہ نام ہے نا، وہ کیا ہو جائے، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ دنیا میں پھیل جائے. بھائی لیبل آپ گفٹ کا لگا رہے ہو اور پروموٹ اپنی کمپنی کو کر رہے ہو. ایسے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں. اس میں یہ نہیں کہہ رہا میں بدگمان ہو رہا ہوں، بعض دفعہ واقعی گفٹ کی نیت ہوتی ہے، ویسے ہی وہ سیلفی لے کے ڈال دیتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کے کاروبار کی نیت ہو. اگر نیت ہے تو پھر یہ غلط ہے. ہم نے یہاں پوڈ کاسٹ شروع کیا رمضان میں، انٹرویوز، وہاں کیا ہوا، میرے پاس گفٹ آئے کہ جی اب مہمانوں کو دیں. ان گفٹوں پہ کمپنیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. 3-4 دن میں دیتا رہا، اس کے بعد میں نے کہا یہ کون سی کمپنی پروموٹ ہو رہی ہے بھائی، یہ صحیح ہے نا. پھر ہم نے وہ بند کروایا. پتا چلا جی جس نے اسپانسر کیا تھا اس نے کمپنی کے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیا ہوا تھا. ہم فی سبیل اللہ سمجھ رہے ہیں. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے ہیں. پیسہ کماؤ بتا کے کماؤ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ہم نے آپ کو بلا اس لیے رہے، ہم نے، ہمارا ہوٹل چل نہیں رہا، آپ آئیں گے کھائیں گے تصویریں ڈالیں گے تو چل جائے گا. تو میں نے آنا ہوگا آ جاؤں گا، نہیں آنا ہوگا تو میں نہیں آؤں گا. نیت کچھ اور ہو. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ واپس لینا ہے. لیبل احسان کا لگا رہے ہو لیکن مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا ہے. بعض دفعہ بڑے آدمی پر انسان احسان کرتا ہے، اس کو پتا ہے اس پر احسان کروں گا تو ریٹرن بہت زیادہ ہوگا، تو اس میں پھر آپ اس پہ انویسٹ کاروبار کی نیت سے کرو. اس پہ احسان کا لیبل نہ لگاؤ، ہدیے کا گفٹ کا لیبل نہ لگاؤ، کیونکہ آپ کی نیت گفٹ کی نہیں ہے، آپ کی نیت اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ سارے غیر اخلاقی طریقے میرے بھائی، ان طریقوں سے پیسہ مت کماؤ. یہ ساری، اور کنجوسوں میں سب سے پہلے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے، آپ خود اس کا خیال کرو. پہلی تاریخ کو خود مالک مکان کو آپ کرایہ دے دیا کرو. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. یہ بیان، یہ موضوع بہت طویل ہے. اسی آیت کی روشنی میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بھی اس کو لے کے چلوں گا، وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے. چائنا کٹنگ میں مکان بنانا جائز ہے، چائنا کٹنگ میں نماز پڑھنا. چائنا کٹنگ اگر کسی کی ذاتی زمین پہ قبضہ ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے، اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں. اور اگر گورنمنٹ کی زمین ہے تو انلیگل ہے، گورنمنٹ خود ہی آ کے گرا دے گی. یہ تو کروڑوں کروڑوں روپے کی بلڈنگیں گورنمنٹ آ کے گرا دیتی ہے. اور پھر وہ راستہ بھی ہے نا، وہ جب آپ گھیرتے ہیں تو گلیاں تنگ ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. آفس کی مسجد میں نماز 10 سے 15 منٹ قیلولہ کرنا اور یہ معمول بنانا کیسے جائز ہے؟ یار مسجد میں سو سکتے ہیں، اگر نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو لیٹ کے سو بھی سکتے ہیں. سونے کے لیے مسجد میں نہ آئیں نماز پڑھنے کے لیے اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں تو یہ ٹھیک ہے. ہمارے دفتر میں اذان کی آواز نہیں آتی، کیا جماعت کروانے سے پہلے اذان دینا ضروری ہے؟ اور کیا اپنی انفرادی نماز سے پہلے بھی اذان دینا؟ اگر اذان کی کہیں بھی آواز نہیں آتی، دور دور تک مسجد نہیں ہے تو پھر اذان دینی چاہیے. اگر کہیں محلے میں مسجد ہے، اس کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر تو اصولی طور پر تو آفس میں نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، پھر مسجد کی جماعت واجب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر آفس کے قریب میں کوئی مسجد ہے تو آپ کو کام چھوڑ کے مسجد کی جماعت میں حاضری دینا ضروری ہے. اگر مسجد دور ہے تو پھر آپ وہیں جماعت کر سکتے ہیں. تو اگر کہیں سے اذان کی آواز دور سے بھی آ رہی ہے تو پھر اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں آ رہی تو پھر اذان دیں. آپ انفرادی نماز میں بھی اذان دینی چاہیے اگر فرض پڑھ رہے ہیں. تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ سارے عالم تک دین پہنچاؤ، اس کے لیے نکلو، جبکہ دین تو اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے گھر کو درست کرو، پھر اپنے محلے کو درست کرو، پھر اپنے شہر کو درست کرو، پھر اپنے صوبے کو درست کرو، پھر ساتھ والا جو صوبہ ہے اس کو درست کرو، پھر اپنے ملک کو، پھر ساتھ والے ملک کو. کوئی بھی درست نہیں ہوگا، سب چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں نا پہلے پیسہ کماؤ پھر شادی کرو، ہم کہتے ہیں دونوں کام ساتھ ساتھ شروع کر دو. جنہوں نے کہا نا پہلے پیسہ کمائیں گے پھر شادی کریں گے، پیسہ انہوں نے کما لیا، جب شادی کرنے لگے تو پھر ان کی عمر اتنی ہو چکی تھی کہ ان کے پاس جب بادام آئے انہوں نے کہا کھانے کے لیے دانت ہے نہیں، بادام کے پیسے تو آ گئے، کھانے کے لیے دانت. جتنا ینگ ہوتا ہے نا، جتنا کم عمر ہوگا اتنا ہی شادی کا اس کا مزہ ہے، لطف ہے، اور بیوی سے عشق ہوگا، اس کو محبت ہوگی. جیسے جیسے عمر زیادہ ہے تو بیانات سنتا رہے گا بیگم سے محبت کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟
کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ بیوی سے محبت بھی کرنی چاہیے, تو میں نیت کرتا ہوں بیگم سے محبت کرنے کی, ایسے کر. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی تبلیغی حضرات جو کہتے ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, وہ سارے کام ساتھ ساتھ کرو, گھر کی بھی فکر کرو, اپنی بھی فکر, سہروزے بھی, 4 مہینے بھی, سب کام ایک ساتھ ہی ہوں گے, ورنہ نہ گھر سیدھا ہوگا اور نہ محلہ سیدھا ہوگا. جس کی ظاہری برائی معلوم ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے, مگر سگریٹ پیتا ہے, نامحرم سے بات کرتا ہے. خود سے ایسے شخص کو امام بنانا تو ٹھیک نہیں ہے جو نامحرم لڑکیوں سے فری ہو رہا ہے, ایسے شخص کو خود سے امام بنانا. لیکن مسجد کا امام بن گیا ہے تو اب ہٹانے پر قدرت نہیں ہے, تو پھر اسی کے پیچھے نماز پڑھیں, 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے. جماعت کون کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی جو جس میں ظاہری طور پر کوئی فاسق فاجر نہ ہو وہ جماعت کرا سکتا ہے. داڑھی والے کو ترجیح دینی چاہیے جماعت کی نماز میں. فرض نماز کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا لی ہو تو سجدہ سہو کرنا چاہیے؟ نہیں, فرض کی تیسری چوتھی میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, لیکن اگر کسی نے سورت ملا بھی لی تو بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا اس سے. مفتی صاحب, اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے, اسے دیکھ کر لوگوں کو افسوس نہیں ہوتا جتنا کرکٹ میچ ہار کر ہو رہا ہے. یہ بات صحیح ہے بالکل, یہ چیزیں نیچرل ہیں. ہمارے ہاں دیندار لوگ بعض چیزوں میں غلو کرتے ہیں. میں تو اس کا قائل ہوں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگاؤ ہی نہیں, میچز میں, سمجھ رہے ہو نا, دلچسپی مت لو, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اگر کوئی دیکھ رہا ہے نا تو جیتنے پہ خوشی بھی ہوگی, نیچرل ہے یہ, ہارنے پہ غم بھی ہوگا. اب اس میں ہم پابندی لگاتے ہیں کہ دیکھو مگر جیتنے پہ خوش نہ ہو یا تھوڑے سے خوش ہو, یہ نہیں ہوتا پھر. صحیح ہے نا, میں نے تو دیکھا ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ انڈیا پاکستان کا کب میچ ہوا, ہمارے اور اتنے غم ہیں. اب مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں, تو پھر وہی آدمی کہتا ہے چلو یار کرکٹ کا میچ ہی دیکھ رہا ہے نا, زیادہ سختی نہیں. پہلے میں بہت سختی کرتا تھا اس مسئلے میں, نہیں دیکھنے دیتا تھا, لیکن اب یہی کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں یار, چلو اس سے تو بہتر ہی ہے نا کہ. لیکن اس کو اتنا اعتدال میں ضرور رکھو خدا کا واسطہ, اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہ بناؤ. ہار جیت ہے چلتی ہے, اصل ہے بارڈر پہ جنگ جیتنا, سمجھتے ہو نا, وہ جنگ اصل جنگ ہے. یہ گیند بلے کی جنگ کیا ہے, تو تکے لگ رہے ہوتے ہیں, چھکا لگ گیا نہیں لگا تو ادھر سے گیند چلی گئی, اس میں کیا ہے. جتنی بھی ٹیم محنت کر لے پھر بھی ہارنے کا امکان موجود ہے, کیونکہ یہ دپل والا کام ہے کرکٹ کا. بالنگ کرائی اس نے, وہ ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئی, بوز میں چلی گئی, اب کیا کر سکتے ہیں, وکٹ پہ لگ گئی جا کے, وہ ٹوٹ گیا, تو بس ہو گیا. اب کیا کر, جتنا بھی اچھا بیٹسمین ہو سکتا ہے یہ. تو ان چیزوں میں کوئی آپ کی قابلیت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہوتا, تکے لگ رہے ہوتے ہیں. 1 سال زکوٰۃ رہ گئی ہو تو کیا کریں, دوسرا سال بھی ان قریب آنے والا ہے, زکوٰۃ کا دونوں کی کھٹی